أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو ہمارے اسلامک چینل سرچشمہ ہدایت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن شاہجہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے، ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی، جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریے سے پانی مانگا۔ اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہجہاں کو گڈریے کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گڈریے کے پاس کاغذ کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے بڑھ کر ایک توڑا اور اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس گڈریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنے کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا۔ بکریاں بند کرنا شروع کر دیں۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی، اس نے اپنا منہ میں پتہ اٹھایا اور گڈریے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کا اس سے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعہ کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چپر پھاڑ کر دیتا ہے، تو میں کیوں نہ اس داتا سے لوں؟ اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریے کو شام ہو گئی۔ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گڈریے نے ان کی ساری باتیں سن لی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ پھر وہ گاؤں کے لوگ جو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسے ہی چاہیے، اس درخت کے نیچے دو۔ میں اپنے بڑوں سے سنا ہے یہاں ایک بہت پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گڈریا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا دوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی۔ وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بہت خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گڈریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس گڈریے کے آنگن میں الٹ دیے کہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ گڈریا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر مسجد سے بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جیسے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے۔ بادشاہ نے گڈریے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ پاک ہی وہ سچا بادشاہ ہے جو اپنے دربار سے سب کو عنایت فرماتا ہے۔